بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اس ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس ہوگا پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر بات کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ہیڈ لائن ہے ایسا نوجوان دیکھا جو خوشی سے شکار کھیل رہا تھا اور ہنسی خوشی وقت گزار رہا تھا۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں پرانے بادشاہ جزیرے پر جانے سے پہلے غمگین ہو رہے تھے اور اب وہ خوشی سے شکار کھیل رہے تھے اور ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے ہوتے تھے، یہ نوجوان بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسے لے کر واپس اپنے ملک آئے اور اسے بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ جب نوجوان نے بادشاہ بننے کی ذمہ داری قبول کی تو وہ جانتا تھا کہ اسے بھی 1 سال بعد اسی جزیرے پر بھیج دیا جائے گا جہاں سے کبھی واپسی ممکن نہیں ہوگی، لیکن نوجوان نے اس خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کچھ اہم اقدامات اٹھائے۔ نوجوان بادشاہ نے اپنے بہترین معماروں اور مزدوروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس جزیرے پر جائیں اور وہاں ایک خوبصورت شہر تعمیر کریں جس میں ہر قسم کی سہولتیں موجود ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ وہاں باغات لگائے جائیں، عمارات تعمیر کی جائیں اور ہر طرح کی ضرورت کا سامان وہاں پہنچا دیا جائے تاکہ جب وہ وہاں بھیجا جائے تو اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ 1 سال گزرتے ہی وہ وقت آیا جب ہم اسے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ نوجوان بادشاہ کو جزیرے پر بھیجنے کا وقت قریب آیا۔ لوگوں نے حسب روایت اسے بہترین لباس پہنایا اور الوداعی سفر کرایا، مگر اس بار بادشاہ خوش تھا۔ جب اسے جزیرے ہندوست چھوڑا گیا تو وہاں ایک خوبصورت شہر اور آرام دہ زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اس نوجوان بادشاہ کی عقل مندی کا اندازہ ہوا جس نے اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے پہلے ہی تیاری کر لی تھی۔ اس واقعے سے لوگوں نے یہ سبق سیکھا کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو مستقبل کی منصوبہ بندی کرے اور اپنی زندگی کے آنے والے مراحل کے لیے پہلے سے تیاری کر لے۔ نوجوان بادشاہ